رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سامعین، آج کی گفتگو ایسے لوگوں کے متعلق کہ جو آخرت کے اوپر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، دنیا کی زیب و زینت کے پیچھے بھاگتے ہیں اور آخرت کو بھلا دیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. خالق کائنات نے فرمایا کہ غافل رکھا تمہیں زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی خواہش نے. اللہ اکبر. پھر کیا ہوا؟ حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم قبروں کے اندر جا پہنچے. اور پھر فرمایا کلا سوف تعلمون، ہاں تم جلد جان لو گے. ثم کلا سوف تعلمون، ہاں تم اپنی کوششوں کا انجام جلد جان لو گے. پھر فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین، فرمایا کہ تمہیں اس انجام کو یعنی یقینی طور سے جانتے تو ایسا ہرگز نہ کرتے. یعنی کہ تم اس بات کے اوپر اگر یقین رکھتے کہ ہم نے مرنا ہے، قبر کے اندر جانا ہے اور میدان حشر کے اندر ہم نے جمع ہونا ہے، رب کی بارگاہ کے اندر ہم نے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، اگر اس چیز کے اوپر تم یقین رکھتے تو کبھی ایسا نہ کرتے، یعنی آخرت کو بھلا کر دنیا کے مال کی کوشش نہ کرتے. تو ایک اور مقام پر آپ نے ارشاد فرمایا وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. رب کریم نے ارشاد فرمایا اور نہیں یہ دنیاوی زندگی مگر لہو و لعب، یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ لہو و لعب یعنی کھیل کود ہے. اور پھر فرمایا اور دار آخرت کی زندگی یعنی مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے، فرمایا وہ حقیقی زندگی ہے. فرمایا کہ جسے موت کا خیال نہیں، کاش کہ وہ اس حقیقت کو جانتا. یعنی کہ اگر ہم اس حقیقت کو جان لیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہم نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، دنیا کو چھوڑ کر قبر کے اندر جانا ہے، پھر قبر سے نکل کر میدان حشر کے اندر جانا ہے، میدان حشر کے اندر پھر ہم نے حساب دینا ہے، اور حساب دینے کے بعد پھر ایک فیصلہ ہونا ہے، اور اس فیصلے کے بعد جنت اور دوزخ کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ والی ہے. لیکن ہمیں تو ایسا خیال ہی نہیں ہے. جب سے ہم نے ہوش سنبھالا اس عمر کے اندر تک پہنچے ہم، تو ہمارے دل کے اندر تو ایک ہی خواہش ہے کہ ہم یہاں ہمیشہ کے لیے آئے، تو ہمیشہ سے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. اسی طرح حدیث مبارکہ ہے، حضرت عمر بن عوف انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور رحمت دو عالم علیہ السلام نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو صدقہ خیرات، زکوٰۃ اور شریعت کے مطابق جو مال میں سے کٹوتی لگتی تھی، جیسے زرعی زمین سے عشر ہے، اس کو وصول کرنے کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن جراح کو بحرین کے اندر بھیجا. تو وہاں سے وہ کچھ مال لائے. تو جب مدینے کے اندر پہنچے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یعنی انصار مدینہ کو اس بات کا علم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن جراح بحرین سے مال لے کر آئے ہیں. تو صبح کی نماز انصار مدینہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی
اقتدا کے اندر آ کر مسجد نبوی کے اندر نماز ادا کی. تو نبی کریم علیہ السلام نے جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے اپنا رخ نمازیوں کی طرف پلٹا تو آپ نے تبسم فرمایا نمازیوں کا جمع غفیر دیکھ کر. تو آپ نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ تمہیں عبید اللہ بن جراح کا بحرین سے مال لانے کا علم ہو گیا ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ جی یا رسول اللہ ہمیں پتہ چلا ہے. تو حضور رحمت دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خوش ہو جاؤ اور اس چیز کی امید رکھو کہ جو تمہیں خوش کر دے. یعنی کہ امید بھی ایسی رکھو کہ جس چیز سے تمہیں پھر بھی خوشی ملے. تو آگے حضور احمد دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم کہ آج جتنی کوشش تم غربت سے بچنے کے لیے مال کمانے کے اندر کرو. تو حضور احمد دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے خدا کی قسم کہ مجھے تمہاری غربت سے اتنا ڈر نہیں ہے کہ تم غریب ہو، بلکہ فرمایا مجھے ڈر اس چیز کا ہے کہ دنیا تمہارے لیے فراخ کر دی جائے جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں کے اوپر فراخ کر دی گئی. یعنی کہ جب ان کے پاس مال اسباب دنیا کی دولت آئی تو وہ بھی یاد خدا بھولا بیٹھے، اللہ قبر حشر کو بھولا بیٹھے. تو فرمایا کہ مجھے اس چیز کا ڈر ہے. اور آگے حضور احمد دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح انہوں نے یعنی تم سے پہلے والے لوگوں نے ایسا کیا کہ وہ ہلاک کر دیے گئے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اس دنیا کے مال اسباب کے اندر پڑ جاؤ اور تمہیں بھی آخرت بھول جائے اور تم بھی اس کی وجہ سے ہلاک کر دیے جاؤ. تو آج کے دور اور 1400 سال پہلے کے دور کا اگر ہم موازنہ کریں تو آج کے دور کے اندر ہر بندہ وہاں کے امیر ترین کے برابر ہے. جو آج غربت کی زندگی گزار رہا ہے اس دور کے امیر کے برابر اس کے پاس مال نظر آتا ہے. لیکن اس وقت تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کیفیت تو یہ تھی کہ 3-3 4-4 دن گزر جاتے گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا. لیکن پھر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے انہی غلاموں سے یہی بات فرمائی کہ مجھے تمہارے غربت کا اتنا ڈر نہیں ہے. لیکن آج ہمارا کیا حال ہے کہ ہم کچھ دیر کے بعد دیکھنا کہ بازاروں کے اندر چہل پہل ہوگی، رونق ہوگی، آنا جانا ہوگا، لیکن ادھر جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہ صدا بلند ہوتی ہے، کوئی بھی محلہ، کوئی بھی گاؤں، کوئی بھی شہر ہے، ہر جگہ کے اوپر یہی حال ہے نمازیوں کا کہ چند بندے محلے سے نکلتے ہیں. ہاں اگر مؤذن ایک مرتبہ پہلے اذان پڑھے 10-20 منٹ کے بعد پھر وہ اذان پڑھ دے تو سارا محلہ پتہ لینے آتا ہے کہ آج کیا ہو گیا ہے، پہلے بھی اذان پڑھی ہے پھر اذان پڑھ دی ہے. لیکن اس کے سے پوچھنے آتے ہیں تو انہیں دوسری اذان کیوں پڑھی، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ اس نے ہمیں جگانے کے لیے دوسری مرتبہ اذان پڑھی ہے کہ کسی نہ کسی وجہ سے وہ جاگ جائیں، جاگ کر مسجد کے اندر آئیں جس کے لیے انہیں اذان کے ذریعے بلاوا بھیجا گیا ہے، اس بلاوے کے اوپر وہ لبیک کہیں. لیکن ہم مؤذن سے لڑنے کے لیے تو آتے ہیں، اس کو تانے دینے کے لیے تو آتے ہیں، اس کو شرمندہ کرنے کے لیے تو مسجد کے اندر دوڑ کر آتے ہیں، لیکن جب وہ پہلی مرتبہ ہر روز دن کے اندر 5 مرتبہ وہ اذانیں دیتا ہے، پہلی اذان کے اوپر ہم اپنے گھروں سے نکل کر مسجد کے اندر نہیں آتے. ان کے اتنا ہمارے دلوں پہ غفلت کے پردے پڑے ہیں. لیکن یہ تو تب پتہ چلے گا کہ جب قبر کے اندر پہنچیں گے، کیونکہ یہ قبر آخرت کی میدان حشر کی طرف سفر جو ہے اس کی پہلی سیڑھی ہے. تو پہلی سیڑھی کے اوپر ہی پتہ چلے گا کہ ہم دنیا کے اندر کیا کر کے جا رہے ہیں. تو رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر دعا کی خالق کائنات ہمیں ان مسائل پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ